نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں جس میں سیکھنے سکھانے والا عمل، تعلیم اور تعلم یہ بہت ہی اونچا عمل ہے، اور آدمی اگر سیکھ کر عمل کرے گا تو کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر بغیر سیکھے کوئی کام کرے گا تو قدم قدم پر غلطیاں ہوگی۔ اس لیے ہمارا پہلے سے طریقہ یہ رہا ہے کہ ہر چیز سیکھ کر کی جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے وضو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو حضرت جبرائیل امین نے سکھایا ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے والا جو عمل ہے، جو سند سے چلتا ہے، اس میں آدمی اگر سندن سیکھے تو بہت ساری کوتاہیاں، خامیاں، غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر بغیر سیکھے کرے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو نماز میں، وضو میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں، اذان میں ایسی چیزیں داخل ہو چکی ہیں جس کا سنت میں اور شریعت میں کوئی ثبوت اور وجود ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہیں۔ تو یہ جو مجلس ہے وضو اور نماز کی اصلاح، کہ ہم سنت کے مطابق کام کرنے والے بنیں، ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی عمل کو قبول فرمائیں گے جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی۔ جس عمل پر سنت کی مہر ہوگی اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جس عمل میں سنت کی مہر نہیں ہوگی وہ عمل منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا کہ آپ نے عمل تو کیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا۔ اور جو جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ کر کرتا ہے، اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ حب نبوی کا دوسرا نام اتباع نبوی ہے۔ ہم لوگ عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں حب نبوی کے، اور عشق نبی کا دعویٰ تو کرتے ہیں۔ عشق نبی اور حب نبی کا دوسرا نام اتباع رسول اور اتباع نبی ہے۔ اگر اتباع ہے تو وہ حب کا تقاضا قابل قبول ہوگا، اور اگر حب کا اور عشق کا صرف نعرہ ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ دعویٰ جو ہے اس کا باطل قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں وضو سے۔ وضو یعنی پاکی، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ وضو جو ہے یہ بنیاد ہے، اور وضو کا حکم کلام پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اب اگر آدمی صرف الفاظ پر غور کرے، الفاظ پر غور کرے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مرافق کہتے کوہنیوں کو، اور الا کہتے طرف، حرف جر ہے، کوہنیوں تک، دونوں ہاتھوں کو دھوئے کوہنیوں تک،
اگر صرف ترجمے پر اعتماد کرے گا تو آدمی غوطہ کھا جائے گا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو نہیں دیکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الی المرافق کا ترجمہ الا جو ہے یہاں پر معنی میں فی کے ہے کہ پوری کی پوری کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، صرف کوہنیوں تک ہاتھ دھو کر چھوڑنا نہیں، کوہنیوں سمیت۔ الا کے معنی یہاں پر جو اس کے آئیں گے کہ فی کے معنی میں آئیں گے کہ وہ کوہنیوں سمیت۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو جو کیا ہے ایک مد پانی میں کیا ہے، ایک مد پانی، ایک مد پانی، کیونکہ مد جو ہے ایک وزن ہے، ایک ناپ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ مدنی مد الگ ہوا کرتا تھا، عراقی مد الگ ہوتا تھا، حجازی اور شام کا مد الگ ہوتا تھا۔ علی وجہ الاختلاف یہ تقریباً 1 لیٹر کا ہوتا ہے، کسی کے یہاں 700 ml کا بھی ہوتا ہے، کسی کے یہاں 900 ml کا بھی ہے، ہم 1 لیٹر پکڑ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو 1 مد پانی میں کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ وضو میں پانی کم خرچ کرو، اگرچہ تم کسی نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے۔ اب نہر میں تو پانی بہہ رہا ہے، اس میں کیا بچائے گا آدمی؟ وہ تو پانی بہہ رہا ہے نا، اس میں کیا بچائے گا؟ لیکن فرمایا تم نہر کے کنارے بھی اگر وضو کر رہے ہو تو تمہارے وضو میں پانی کم خرچ ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، آپ نے پہلے دیکھا ہوگا آج سے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال پہلے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں پہلے لوٹے رکھے رہتے تھے، جرمن کے لوٹے، مٹی کے لوٹے، وہ پترے کے بدنے ہوا کرتے تھے، اس کا وزن بھی 1 لیٹر کے قریب قریب ہوا کرتا تھا، اور اسی سے وضو کیا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کر کے رکھ دیا کرتے تھے، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ وہ 1 لوٹا پانی تھا، اور وہ 1 لوٹا جو ہے 1 مد کے قریب قریب تھا، یعنی 1 لیٹر پانی اس میں آیا کرتا تھا۔ تو 1 لیٹر پانی میں وضو کرنا مسنون ہے، اس سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے پہلے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کا آسان طریقہ اور کم سے کم بلکہ پانی بچ جایا کرتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے بہت ساری ایسی بیماریاں جن کو شفا حاصل نہیں ہو رہی ہے، وہ وضو کا بچا ہوا پانی اگر پی لے تو ان کو شفا یابی نصیب ہو جاتی ہے۔ 2 پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، ایک وضو سے بچا ہوا پانی اور ایک زمزم کا پانی، یہ 2 پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو ہردوئی میں اشرف المدارس میں دیکھا ہے، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے بہت سارے خود حضرت والا ہردوئی نفر اللہ مرتضیٰ کو ہم لوگ وضو کرایا کرتے تھے۔ تو وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کو کھڑے ہو کر ٹوٹی سے پیا کرتے تھے۔ اب وہ سنت ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے، ابھی ہمیں وہ پانی نصیب ہی نہیں ہے جو وضو سے بچا ہوا پانی ہے، کیونکہ پانی ٹنکی سے آ رہا ہے اور نل چل رہا ہے، اب اس میں سے کیا بچا ہوا پانی آدمی پیے گا، ہے نا؟ تو جیسے ہم وضو کرتے تھے لوٹے سے، تو لوٹے سے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ یہ لوٹا ہم لوگ بائیں طرف رکھتے تھے اور لوٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اس طریقے سے لوٹے کی ٹوٹی میں سے پانی 1 چلو پانی لے کر پھر اس کو رکھ دیا، پھر اسی سے ہاتھ دھو لیتے تھے 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ لیا، پھر رکھ دیا۔ پانی پورا محفوظ ہے، جتنا آپ کی ضرورت ہے اتنا نکل رہا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے چلو میں پانی لیا اور تینوں مرتبہ میں آپ نے پورا کا پورا انگلیوں کے خلال کے ساتھ میں دھو لیا۔ پھر اس کے بعد پانی لیا آپ نے، کلی کیا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پھر پانی لیا آپ نے، ناک میں پانی چڑھا لیا،
ناک چھنک لی وہ بھی ہو گیا. پھر آپ نے ناک چھنکنے کے بعد پھر پانی لیا ایک اس میں اور اس سے جو ہے پورے چہرے کو اس طریقے سے مل لیا کہ کوئی جگہ خالی خشک نہ رہ پائے. پھر دوسری مرتبہ لیا اس کو تر کر دیا. پھر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا بھی مصنون ہے. پھر 3 مرتبہ اس کو تیسری مرتبہ لیا اور دھو لیا. تو گویا کہ پورا کا پورا چہرہ جو ہے تھوڑے سے پانی کے اندر پورا چہرے کا دھونا غسل وجہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پانی لیا چلو میں اور اس کو اس طرح ٹپکا کر جو ہے پورے ہاتھ پر پھیر دیا, کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے. پھر دوسری مرتبہ لیا پھر ہو گیا, کچھ بچا کچا رہ جائے وہ بھی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ہم لوٹے سے وضو کیا کرتے ہیں. پھر لوٹے میں پانی بچا رہتا ہے, پھر اس کی مرتبہ اور لیا, پھر اس ہاتھ سے اس کو دھو لیا. تقریباً آدھے سے زیادہ پانی ابھی اندر باقی ہے. پھر اس سے آپ نے ایک چلو پانی لے کر جو ہے جھٹک کر وضو کر لیا, مسا کر لیا. پھر اس کے بعد بچے ہوئے پانی سے آپ نے دھار لگا کر جو ہے اپنی سیدھے پیر کو بائیں پیر کو دھو لیا. اس کے بعد اس میں آپ کا بچا ہوا پانی کافی مقدار میں رہا. اب آپ جو اس طرح وضو کر رہے تھے, اب ہم آج کے زمانے میں نل لگے ہوئے, نل سے وضو کر رہے. اسی لیے حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے مساجد کے منتظمین کو ایک درخواست کیا کرتے تھے کہ اپنی مسجدوں میں لوٹوں کا بھی انتظام کر کے رکھا کرو. 8-10 لوٹے رکھ دو الٹا کر کے, ایک تاکچے میں ایک وانڈی میں رکھ دو, تاکہ آپ کی حجت پوری ہو جائے کہ ہم نے لوٹوں کا بھی انتظام کیا تھا اور نل کا بھی انتظام کیا. آپ کی جیسی طبیعت ہے ویسے کام کریں. نل بھی لگے ہوئے اور لوٹے بھی ہے. کوئی لوٹوں سے وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی لوٹوں سے وضو نہیں کرنا چاہتا ہے نل سے, تو وہاں بھی کر لیں. تو اب یہ لوٹوں کا جو طریقہ تھا اسی کو ہم نل پر کس طرح استعمال کریں. یہ جو ہاتھ ہمارا یہاں پر لوٹے پر تھا, اس ہاتھ کو ہٹا کر ہم نے نل پر رکھ دیا. یہ نل پر رکھ دیا. اب ہمیں جیسے لوٹے سے پانی لیا تھا ہم نے اتنا ہی کھولا جتنی ضرورت ہے, جتنا اس میں پانی آنا ہے, کھولا اور بند کر دیا. یہ آپ پھر کھولا اور بند کر دیا. اس میں دقت ہوتی ہے لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے کی جو انوارات اور جو برکات ہے وہ حاصل ہوگی. پھر کھولا. پھر ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو کے لیے جب بیٹھتا ہے تو نل کھول دیتا ہے. اب نل کھول اور اسپیڈ سے, ہم لوگ تو ایسے نل پر بیٹھتے ہی نہیں جہاں پانی کم آتا ہے. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے مسجد کے اندر کس نل پر پانی اسپیڈ سے آتا ہے, وہیں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. جس نل میں پانی کم آتا ہے اس میں بیٹھتا ہی نہیں, گریا نہیں بیٹھنا. چاہے ادھر خالی کرا لے گا, نمبر لگا لے گا ادھر, لیکن وہاں خالی ہے پھر پانی بہت کم ہوتا ہے. ہم لوگ اسپیڈ والا پانی نل دیکھتے کہاں پر زیادہ سے زیادہ پانی ہوتا ہے. یہ فضول خرچی ہے. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے نل پر بیٹھ کر وضو کراتے تھے. ایک آدمی سے کہا کرتے کہ جاؤ وہاں پر جیسے تم روزانہ وضو کرتے ہو ویسے وضو کرو, اور نیچے ایک بکٹ بادلی رکھ دیتے تھے کہ تم روزانہ جیسے وضو کرتے ہو پورا وضو کرو. اور جو نیچے برتن لگا رہتا تھا اس پہ مارکنگ ہوتی تھی لیٹر کی. ایک برتن آتا نا جس میں مارکنگ ہوتی لیٹر کی, 1 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر. تو ایسا برتن نیچے رکھ دیا. اب اس سے کہا کہ تم جیسے روزانہ وضو کرتے ہو کر لو. اب اس نے وضو کر لیا, بالٹی دیکھ لیا تو بالٹی کے اندر لکھا ہے 7 لیٹر 10 لیٹر. تو ایک آدمی 10 لیٹر کے قریب پانی استعمال کرتا ہے. اب ایک آدمی اگر 10 لیٹر پانی استعمال کر رہا ہے, مان لو 100 مقتدی اگر مسجد میں ہے, ایک نماز میں 100 آتے ہیں, تو کتنا پانی چلا گیا؟ 10 آدمی کا 100 لیٹر ہے نا. 100 آدمی کتنا ہو گیا؟ 1000 لیٹر. 1000 لیٹر ایک نماز میں جا رہا ہے, اور 5 نمازوں میں 5000 لیٹر. اس پانی کو خریدنے کے لیے جاؤ آپ ٹینکر سے منگائیے, دیکھو کتنا پیسہ لگتا ہے. پھر پانی نیچے اترنے کے بعد نیچے کی ٹنکی میں سے اوپر کی ٹنکی میں چڑھانے کے لیے لائٹ لگتی ہے. لائٹ کا میٹر کتنا کھینچتا ہے وہ دیکھیے. تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پانی فری والا نہیں ہوتا ہے, پیسے والا ہوتا ہے. اس میں پیسہ لگتا ہے. جب ڈول سے آدمی پانی کھینچ کر وضو کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے. زیادہ خرچ کر لو جان چھڑتی ہے. ارے کتنا خرچ کر رہے ہو؟ کیونکہ کھینچ کے محنت سے کھینچا ہے نا. کھینچ کر جب نکالتا ہے اور کوئی اس کو ضائع کر دے تو پھر جان چڑھتی ہے. اب یہ فری والا پانی ہے, آسانی اور سہولت کے ساتھ مل رہا ہے, کوئی کتنا بھی استعمال کر رہا ہے, کسی کے پیشانی پر بل نہیں آتی.
کیوں نہیں آتے کہ اس پر ہمارا کچھ لگا ہی نہیں. تو یہ 5000 لیٹر پانی روزانہ استعمال ہو رہا ہے. 10 دن کا کتنا ہو گیا؟ 50,000. ایک مہینے کا 1.5 لاکھ لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے. اور یہ پانی ایسی نعمت ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینک اور انٹلیکچوئلس جو حضرات ہیں مفکرین، وہ کہتے ہیں قرب قیامت میں آخری جو جنگ ہونے والی ہے وہ پانی کی بنیاد پر ہوگی. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو پورے زمین کا پانی پی جائیں گے. ہمارے لیے پانی کی تو اہمیت ہے. ہماری سرکاریں جو ہیں سیو واٹر کے نام سے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی صرف ایڈ پر. ایڈ اشتہار کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے. سیو واٹر، پانی واچوا، پانی بچاؤ، صرف ایڈ پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی. وہ کروڑوں روپیہ اگر صحیح جگہ استعمال ہو جائے تو حقیقت میں پانی بچے گا بھی، کیونکہ ایڈ پر کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اشتہار کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ پڑھ کے پھر تو یہ جو سنت طریقہ ہم کو جو بتلایا گیا ہے کہ لوٹے پر ہاتھ رکھ کر جس طرح ہم نے پانی لیا، نل کو کھول کر اتنا پانی لیا، نل بند کر دیا، پھر نل کو کھولا دوسری مرتبہ پھر لے لیا، پھر تیسری مرتبہ لیا پھر بند کر دیا. یہ 3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے پانی کے اندر تھوڑا وقت لگے گا. کب تک؟ سیکھنے کی حد تک. جب سیکھ جائیں گے، عادت کسی بھی چیز کو شروع میں استعمال کرنے پر تکلیف ہوتی ہے. جب آدمی عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ ایسے چلاتا ہے کہ ان کا روزمرہ کا کام ہے. سائیکل سیکھنے کے لیے کتنی مرتبہ گرتا ہے، پڑتا ہے، چوٹیں آتی ہے، گھٹنے پھوٹتے ہیں، مار لگتی ہے، لیکن مستقل اس پر محنت کرتا رہتا ہے تو اس کو آسان ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ جو نل کا پانی استعمال کرنے کا طریقہ جو سنت کے مطابق وہ ہے کہ کم سے کم خرچ ہو، پورا دھار کھول کر. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا نل کھول دیتے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کب آئے، کہاں گئے تھے، 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ گاؤں چلے گئے تھے. اب نل چالو ہے اور اس کی خیر خیریت پوچھی جا رہی ہے اور نل چالو ہے، تو یہ فضول خرچی. نل چالو اور مسواک چل رہی ہے، ایک سنت کے ادا کرنے کے لیے ایک ناجائز کام ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. وضو میں جتنا پانی کم سے کم خرچ ہوگا، اسراف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی قرار دیا. تو پھر کھولا آپ نے، کلی کر لی 3 مرتبہ، اتنا ہی پانی نکالنا ہے جتنا استعمال کرنا ہے، بقیہ پانی ضائع نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر 3 مرتبہ کھول کے بند کر دیا، اتنا پانی لے لیا آپ نے. پھر چہرہ دھونے کے وقت پھر آپ نے کھول دیا، پھر بند کر دیا، پورے چہرے کو جو ہے پورے سے مل لیا، داڑھی میں خلال بھی کر لیا، چہرے پر جتنی خشک جگہ ہوتی ہے وہ ساری تر ہو گئی. پھر اس کی مرتبہ دوسری مرتبہ لے کر پھر تر کر دیا، پھر تیسری مرتبہ لے کر تر کر دیا. اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے والا ہاتھ دھوتا ہے. ہاتھ دھونا شرط ہے نا، اصل میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، دھو لیتا ہے اتنی، پھر اس کے بعد میں پھر وہ ایسا پانی لے کر ایسا کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا اس نے، کس نے دیکھا. وہ اس زمانے میں ہوتا تھا جب پانی جو ہے لوٹوں سے لیا جاتا تھا تو چلو بھر کے پانی ہاتھ میں آتا تھا تو اس کو اس طریقے سے گراتے تھے تاکہ پورا پانی کوہنیوں تک اتر جائے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، رسم رہ گئی، وہ حقیقت کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ سارے ہاتھ دھونے کے بعد بھی جو ہے کرتا رہتا. یہ فضول چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاتھ تر ہو گیا، بھیگ گیا، بس کافی ہے اتنا. ہاتھ نہ بھیگنے کی وجہ سے اس کو تھوڑا آگے آ جائے، آگے آ جائے، آنے والوں کو جگہ مل جائے. پھر اس کے بعد کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیا، پھر اس کے بعد آپ نے پانی لے کر مسا کر لیا. مسے کے اندر بھی آ جائے، ادھر اس طرف آ جائے. جو لوگ ضعیف حضرات ہیں، کمزور ہیں، ان کو ٹیک لگانے دیجیے. اور جو موٹے تازے ہیں وہ بھی تھوڑے کروٹ بدلتے رہتے ہیں، ان کو بھی ٹیک لگا کے بیٹھنے دیجیے. وہ لوگ اگر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو برابر کام چلتا رہتا ہے. ضعیف ہے، کمزور ہے، معذور ہے،
لوگ آ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، ان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے. اب ہاتھ دھونے کے بعد مسے کا مسئلہ آتا ہے، نمبر آتا ہے. اب مسے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، وہ بھی بالکل ایسے مسا کرنے کے بعد اس طریقے سے پھر وہ تلوار کٹ مارتا ہے ایسا. وہ پتہ نہیں اس نے بھی کہاں سے سیکھا، یہ ایسا اور یہ ایسا. بازو والے کو دھکا لگ رہا، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ بھی بغیر سیکھے کام ہے. میں گردن کا مسا کرنا مستحب ہے تو تھوڑا سا یہ انگلیوں کے ذریعے سے ایسا ایسا کر، نہیں وہ پھر ایسا پھر ایسا، پھر وہ اپنی طریقے سے جو ہے اس طریقے سے بہت ساری غلط چیزیں وضو میں داخل ہو گئی جو سنت کے خلاف ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے پیر دھونے کے اندر بھی جو ہے لوگ سیدھا پیر ابھی دھونا شروع کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ سے دھوتے، بلکہ ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے کرنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. جب پیر دھونے کا مسئلہ ہے تو سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے. پیر دھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے، دونوں پیر، سیدھے ہاتھ نہ لگائے. سیدھا ہاتھ کھانے میں استعمال ہوتا ہے. ہر اچھے کام الایمن فالایمن، ہر بڑھیا کام میں داہنی طرف استعمال کرنا ہے، ہر گھٹیا کام میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے. تو پیر دھونا، استنجا کرنا، بیت الخلاء میں جا کر استنجا کرنا، یہ سب بائیں ہاتھ کے کام ہیں. پیر دھونا بھی بائیں ہاتھ کا کام ہے. تو پیر بھی دھوئے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے، دونوں بھی پیر. اور خلال کرے تو یہ چھوٹی انگلی سے کرے. عموماً جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اس انگلی سے خلال کرتے ہیں، یہ انگلی اندر جاتی ہے دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں، لہذا چھوٹی انگلی جو کر انگلی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے خلال کرے. اور عموماً جو جگہ خالی خشک رہ جاتی ہے وہ یہ نیچے کی جگہ ہوتی ہے، انگلیوں کی جڑیں جو ہوتی ہے نا پیچھے سے، یہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں رہتی. یہاں پر خصوصاً انگلیوں کی جو موڑ ہوتی ہے نا، انگلیوں کی موڑ، وہاں پر بہت سارے احباب کی جگہ جو ہے سوکھی رہ جاتی ہے. اس کو بتکلف اس کو بھگائے. اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو ناقص رہے گا. وضو ناقص ہوگا تو نماز ناقص ہوگی. نماز ناقص ہوگی تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز ہوگی ہی نہیں. لہذا وضو پر پوری توجہ دی جائے. وضو پر توجہ دیں گے سنت کے مطابق تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات ہمارے عبادات میں نظر آئیں گے. وضو کے بعد، وضو کے درمیان دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کے درمیان پڑھنے والی دعا ہے. اس کا اہتمام کریں، اس کو یاد کریں، اور بہت جامع دعا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی. حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے، اور جب وضو کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ مقبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو وسیع فرما. اب یہاں گھر سے دو گھر مراد ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. قبر بھی مراد ہے اور دنیا کا گھر بھی مراد ہے. اے اللہ دونوں گھر کو میرے وسیع فرما. اب جب دنیا کا گھر اگر مراد ہے، جب گھر وسیع ہوگا تو مہمان بھی زیادہ آئیں گے نا. جس کا گھر بڑا ہوتا ہے لوگ کیا بولتے ہیں، ان کے گھر پہ چلو، ان کے یہاں بڑا اچھا انتظام ہے، گھر میں رکنے کی گنجائش بھی ہے، کمرے ہیں بڑے، سب چیزیں ہیں، تو لوگ آتے بھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اگلا جملہ فرمایا، وہ بارک لی فی رزقی. جب گھر بڑا ہے تو مہمان سب آئیں گے تو پھر کھلانا پڑے گا نا. وہ بارک لی فی رزقی، اللہ اس کی میری رزق میں برکت عطا فرما تاکہ آنے والے مہمانوں کی میں ضیافت کر سکوں. یہ ایک سنت کی دعا ہے درمیان میں وضو کے اندر، اس کو پڑھا کرے. اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں اور مجرب عمل ہے. نبی حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ دعا کثرت سے مانگتے رہے ہر وقت، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات آپ دنیا میں دیں. پھر اس کے بعد وضو کے بعد دعا
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی دعا کا اہتمام ہو۔ اس طریقے سے وضو جو ہے سنت کے مطابق۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز کا۔ نماز بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مسا بھی جو ہے، مسا کا عملی طریقہ کہ ہاتھ بھگانے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے بالوں کی اسٹائل خراب ہو جاتی کر کے اوپر ہی ایسا ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ جن کے بال ذرا ایسے ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، بس ایسا اوپر سے گھما لیتے ہیں۔ نہیں، اس کو مسا کرنا ہے۔ اس کو مسا کیسے کرنا ہے؟ یہ 3 انگلیاں ہاتھ بھگا دیا آپ نے، یہ 3 انگلیاں جو ہے اس کے یہاں سے پیشانی کے بالوں کی طرف سے شروع کر کے یہ پیچھے تک لے کر جائے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں ہتھیلیوں کو واپس کان کے اوپر کے بالوں کی طرف یہاں تک واپس پیشانی تک لایا جائے۔ پھر اس کے بعد کان کا مسا، تو کان کے مسا میں یہ انگلی سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہ انگلی سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پوری انگلیوں کو اندر گھما کر انگوٹھے سے پھر کان کے پیچھے کے حصے کو مسا کر لیں، اور پھر گردن کا مسا ہتھیلی کی پشت کی طرف سے کیا جائے۔ یہ اس کا مسا کا عملی طریقہ جو ہے اس کو سیکھ کر کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کے برکات کے اثرات عبادات میں نظر آئیں گے۔ کیونکہ وضو اگر صحیح ہوگا تو عبادات میں انوارات اور برکات نظر آئیں گی، وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو عبادات میں انوارات اور برکات نظر نہیں آئیں گی، عبادات میں لذت نہیں آئے گی۔